آخر کار میں یونگاس کی دوسری پہچان سونے کے منبع دریائے کوراکو پہنچ گیا۔ 350 کلومیٹر لمبا یہ وسیلہ گولڈن روٹ کہلاتا ہے اور یہ علاقائی آبگاہوں کو سمیٹتا ہوا ایمازون میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صدیوں سے سونے کی متلاشیوں کی آماج گاہ ہے۔ اگرچہ دریا، ندیوں اور کھاڑیوں کی تہ میں سونے کے ذرات پائے جاتے ہیں، تاہم اتنے نہیں کہ یہاں آنے والے تمام لوگوں کی بھوک مٹا سکیں۔ یہی سبب ہے کہ یونگاس میں پوشیدہ اور گمشدہ خزانوں کی داستانیں گردش کرتی رہی ہیں۔ ایک مذہبی گروہ جسیوٹس کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں کہ انہوں نے مقامی لوگوں پر جبر کر کے جنوبی افریقہ میں بہت دولت جمع کر لی تھی، مگر جب ہسپانوی بادشاہ کو محسوس ہوا کہ یہ لوگ زیادہ طاقتور اور خود مختار ہوتے جا رہے ہیں تو انہیں 1767 میں وہاں سے نکل جانے کا حکم صادر کر دیا۔ جلد ہی ان کی دولت کے بارے میں قیاس آرائیاں گردش کرنے لگی، تاہم ان کی سچائی ثابت نہیں ہو پائی۔ سال 2007-08 کے عالمی مالی بحران کے نتیجے میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد یونگاس اور ایمازون کے بولیوین حصے میں سونے کی تلاش بھی کچھ زوروں پر ہے۔ سول سوسائٹی کی تنظیموں کے اتحاد ایمازون سوشیو اکنامک جیو ریفرنس انفارمیشن پروجیکٹ کی سال 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق زیادہ تر کان کنی غیر قانونی اور منظم جرائم کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے آبی گزرگاہیں زہریلی ہو رہی ہیں اور جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے۔ مگر کوراکو میں اس کے آثار نہیں تھے۔ میں واپسی کے سفر کے لیے ٹیکسی کے بھرنے کا انتظار کرتے ہوئے کوکا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ ہمیں اسی ریت روڈ پر سے گزرنا تھا۔ ایسے میں یہاں مجھے سونے کی جو واحد جھلک نظر آئی وہ وادی پر سے ڈوبتے سورج کی وہ سنہری کرنیں تھیں جو اینڈین کی پہاڑیوں کے دامن پر منعکس ہو رہی تھی۔